صوفیوں کے نظریے میں سب سے بڑا نظریہ یا سب سے خطرناک نظریہ کہہ لیں وحدت الوجود کا ہے۔ میں اس نظریے کو، جو اس کا سب سے بڑا داعی ہے، جس کو یہ لوگ شیخ اکبر کے نام سے جانتے ہیں، ابن عربی، اس کے چند اقوال کی روشنی میں آپ کو اس نظریے کی خطرناکی سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک کتاب ہے فصوص الحکم، اس میں جلد 1 صفحہ نمبر 92 میں لکھتا ہے کہ جو شخص حقیقی طور پہ اللہ رب العالمین کو جانتا، پہچانتا اور سمجھ لیتا ہے، وہ تمام چیزوں کو صرف ایک موجود مانتا ہے۔ کہا کہ یراہ عین کل شیء، کہ ہر چیز میں، ہر چیز کو وہ اللہ ہی مانتا ہے۔ اگر یہ مائکروفون ہے، اس کے نزدیک یہ اللہ ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اس کا ایک دوسرا قول ہے، کہتا ہے، اس کا قول سنیے، کہتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے، ایک حالت ایسی ہوتی ہے کہ بندہ بلا شک و شبہ رب ہوتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ بندہ ہی رہتا ہے۔ یعنی یہی بندہ جس کو بندہ آپ کہتے ہیں، انسان کہتے ہیں، ایک وقت آتا ہے، ایک حالت ایسی آتی ہے کہ یہ حقیقتاً یہی رب ہوتا ہے۔ ملا علی قاری احناف کے ایک بڑے عالم ہیں، اس ابن عربی کے ایک شعر پہ نقد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ وَاحِدًا مِّنْهُمْ، کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ ان میں سے ایک شخص ہے جو کتے کے بھونکنے کی آواز کو جب سنتا ہے تو کہتا ہے لبیک، میں حاضر ہوں، اور اس کے لیے سجدہ کرتا ہے۔ کہتے ہیں فَهَلْ هَذَا إِلَّا كُفْرٌ صَرِيحٌ، اس کے علاوہ بھی کوئی اور واضح کفر ہوگا؟ کہا لَيْسَ لَهُ تَأْوِيلٌ صَحِيحٌ، کوئی بھی اس کی کوئی دوسری تعویل نہیں کر سکتا، توجیہ نہیں کر سکتا۔ اب اس کی کون کیا توجیہ کرے گا کہ کتے کے سامنے اگر سجدہ کر دیا تو کہتے ہیں یہ توحید ہے۔ ابن عربی اللہ رب العالمین کے اس فرمان وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، جس کی میں نے تلاوت کی خطبہ حاجہ میں، کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام سے ان کا جوڑا پیدا کیا۔ کہا کہ اس کی تفسیر میں کہتا ہے کہ اس نے، یعنی اللہ رب العالمین نے اپنی ذات سے ہی نکاح کیا۔ فصوص الحکم میں اسی طرح کا ایک اور شعر ہے جس کا مفہوم ہے کہ وہ میری عبادت کرتا ہے اور میں اس کی عبادت کرتا ہوں، یعنی میں بھی رب ہوں، کبھی وہ میری عبادت کرتا ہے کیونکہ میں رب ہوں، نعوذ باللہ، اور کبھی میں اس کی عبادت کرتا ہوں کیونکہ وہ رب ہے، اور کبھی میں بندہ ہو جاتا ہوں۔ اس کے نزدیک دونوں ذات ایک ہی ہے۔